دنیا کی ایک ایسی گناہگار قوم جو ایک درخت کو اپنا خدا مانتی تھی اور اس کی پوجا بھی کیا کرتی تھی۔ یہ وہ قوم تھی جو ناپ تول میں بھی کمی کیا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک درخت کے لیے ہر 3 ماہ بعد ایک جوان لڑکی کو ذبح کیا کرتی تھی۔ ناظرین، اس قوم کی طرف کون سے نبی کو بھیجا گیا اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے کس عذاب میں مبتلا کیا، یہ سب جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ہے جو کہ مدین کے علاقے میں آباد تھی۔ مدین 2 حصوں میں تقسیم تھا، جس میں سے شہری علاقے کا نام مدین اور دیہاتی علاقے کا نام ایکا تھا، اور یہ اصحاب ایکا بھی اسی علاقے میں رہتے تھے۔ یہاں پر اس قدر سرسبز و شاداب باغات تھے کہ اگر کوئی دور دراز سے اس علاقے کو دیکھ لیتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے یہ کوئی بستی نہیں بلکہ درختوں کا خوبصورت جھنڈ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے لیے ایکا لفظ کا استعمال کیا ہے۔ اس قوم کی بستی کے اندر ایکا نامی ایک درخت ہوا کرتا تھا جس درخت کی یہ پوجا کیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ قوم ایک بہت بڑی شاہراہ پر آباد تھی اور اسی وجہ سے آنے جانے والے مسافر ان کی بستی کے اندر ضرور رکا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس بستی کے لوگ تجارتی کاروبار سے بہت زیادہ امیر بن چکے تھے۔ اللہ پاک کی نعمتوں کو بھلا کر یہ لوگ نافرمانیاں کرنے میں لگ گئے اور باقی قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر ایکا نامی درخت کی پوجا کرنے لگے۔ انہوں نے ایکا کو اپنا خدا بنا لیا اور یہ واحد قوم تھی جس نے درختوں کی پوجا کرنے کی بنیاد رکھی۔ یہ لوگ اس قدر جاہل تھے کہ ہر 3 ماہ بعد ایکا نامی درخت کو خوش کرنے کے لیے ایک نوجوان لڑکی کو ذبح کیا کرتے اور ذبح کرنے کے بعد جسم کے اعضاء کو مختلف جگہ پر دفنا دیا کرتے تھے۔ ناظرین، اس جاہل قوم کا یہ ماننا تھا کہ اگر ایکا نامی درخت کے لیے لڑکی کو قربان نہ کیا گیا تو یہ درخت ہمارے کاروبار کو نقصان پہنچ جائے گا اور ہمارے سب کام بند ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بدبخت قوم ناپ تول میں بھی کمی کیا کرتی تھی۔ ناظرین، یہ قوم اس طرح نافرمانیوں اور گناہوں میں مبتلا تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق بھی اہل مدین سے ہی تھا اور یہ وہ اللہ کے نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم میں اپنی ایمانداری اور نیک نیتی کی وجہ سے مشہور تھے۔ نبوت ملتے ہی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینا شروع کر دی۔ ناظرین، جب آپ علیہ السلام تبلیغ کیا کرتے تھے تو لوگوں پر جادو ہو جاتا اور وہ سب کاموں کو چھوڑ کر آپ علیہ السلام کی بات سنا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطیب الانبیاء کا لقب دیا۔ لیکن ان تمام محنتوں کے باوجود بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ان پر ایمان نہ لائی اور آپ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر جھٹلا دیا۔ ناظرین، جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بے حد سمجھایا اور ان کو اللہ پاک کے دین کی دعوت دی تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیں اور تمہارا دین اختیار کر لیں اور اپنے ہی مال کو اپنی مرضی کے مطابق نہ بیچیں؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تنبیہ کی اور کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو جلد ہی تم پر اللہ پاک کا عذاب آ جائے گا۔ ناظرین، اب اس قوم نے اللہ پاک کی نافرمانی شروع کر دی اور حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دینا شروع کر دی۔ یہ قوم اللہ پاک کے عذاب کو طلب کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب اس قوم پر نازل ہو گیا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا، جس کی وجہ سے ان کے علاقے میں شدید گرمی ہو گئی۔ لوگوں کے جسم گرمی کی شدت سے جھلسنے لگے اور ان کا دم گھٹنے لگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کو بھیجا جس کے نیچے سایہ تھا اور ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ساری قوم خوش ہو گئی اور تمام بدبخت لوگ اس کے نیچے جمع ہو گئے کہ اچانک آسمان سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی
اور آگ کے گولے برسنے لگے۔ ساتھ ہی اللہ پاک نے زلزلے کے عذاب کو بھی نازل فرمایا اور یہ قوم ایک ساتھ کئی عذاب آنے کے بعد تباہ و برباد ہو گئی اور رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گئی۔ ناظرین، وہ لوگ جو حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، اس واقعے کے بعد وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر گئے اور باقی کی تمام زندگی اللہ پاک کی عبادت میں گزار دی۔